Assalamu alaikum. Today our topic is history of Harappa. So first of all ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن, سورسز, crafts, arts and designs of towns and buildings and their culture. ہڑپا جو ہے یہ پاکستان کا ایک قدیم شہر جس کے کھنڈرات پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف شامل ہے. ہڑپا کی تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز تھا. یہ شہر کچھ اندازوں کے مطابق آج سے کوئی 3300 قبل مسیح سے 1600 قبل مسیح تک رہا. یہاں 40,000 کی آبادی ہوا کرتی تھی اور یہ شہر 1922 میں دریافت ہوا. لیکن کہا جاتا ہے کہ ملتان اور ریلوے ٹریک بنانے میں بہت ساری اینٹیں اور اس کی بہت ساری جگہ جو ہے اس کو گھیر لیا گیا اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا. اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت محنت کش تھے اور بہت ماہر کاریگر تھے, کیونکہ جو انہوں نے بلڈنگز بنائی ہیں ان بلڈنگز کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مہارت سے بنائی گئی تھیں اور وہ اس دور کی قدیم ترین اور مضبوط ترین اور بہت ترقی یافتہ بلڈنگز مانی جاتی تھیں اور ان کو ٹاؤنز کی حالت میں بنایا گیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹاؤن جو ہے وہ 2 کیٹیگری میں بنایا گیا تھا. ایک جو ٹاؤن تھا وہ چھوٹا تھا مگر ڈیولپڈ تھا, وہاں پہ ہر چیز کی فیسلٹی تھی. اور ایک ایسا ٹاؤن تھا جو کہ دکھنے میں بہت بڑا تھا لیکن وہ لیس ڈیولپڈ تھا. وہاں پہ ریسورسز بہت کم تھے اور وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش جو تھا وہ کاشتکاری تھا, وہ مصور کاری تھا. وہ لوگ برتن بناتے تھے, بلڈنگز بناتے تھے اور اس کے علاوہ کاشتکاری کرتے تھے اور وہی مال جو ہے دور دراز کے علاقوں میں تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت سے وہ اپنا زرعی مبادلہ کماتے تھے. کہا جاتا ہے کہ آج سے 5000 قبل اس وقت کوئی بھی 5000 سال پہلے کوئی کرنسی نہیں تھی, تو اس وقت اشرفیاں ہوتی تھیں, سونے کے سکے ہوتے تھے, چاندی کے سکے ہوتے تھے جو کہ لوگ مطلب کہ اپنی چیزوں کے بدلے میں وہ دیا کرتے تھے. لیکن زیادہ تر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ آپس میں ایک دوسروں سے چیزیں بدلتے تھے. لائک کوئی گندم اگاتا تھا تو وہ چاول والے کو گندم دے کے اس سے چاول لے لیا کرتا تھا اور چاول والا اس کو گندم دے کے چاول لے لیتا تھا. مطلب لوگ ایسے سروائیو کرتے تھے اور ان کا آپس میں میل جول بہت اچھا تھا. وہ آپس میں اتفاق سے رہتے تھے, اپنے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان لوگوں کا جو مذہب ہے وہ بدھزم تھا. بہت سی ایسی چیزیں نکلی ہیں جن سے ان کے ریلیجن کا پتہ لگایا گیا کہ وہاں پہ بہت سے لوگ بہت سے ریلیجن کو ماننے والے تھے, جس میں بدھزم آ جاتا ہے. ہندو تھے, کچھ لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے, سورج کی کرتے تھے. مطلب جو چیز ان کو فائدہ دیتی تھی وہ اس کو خدا مان لیتے تھے اور اس کی وہ عبادت کرتے تھے. اور یہاں کے لوگوں کا جو کلچر تھا, ان کے جو لباس تھے وہ مطلب کہ وہ ان کے جو برتن تھے, جو ان کے ٹولز تھے, وہ آج تک ہڑپا جو ہے وہاں پہ محفوظ کیے گئے ہیں میوزیم میں. وہاں کے لوگ بہت محنت کش تھے اور ان کے جو ٹولز ہیں وہ آج بھی میوزیم میں سیو کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے قدیم کتابوں میں ہڑپا کا ذکر. اور ہڑپا کا قدیم کتابوں میں بہت ذکر کیا جاتا ہے. وہاں پر کتابیں جو جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے بہت سی کتابیں نکالی گئیں اور وہاں کی جو ان کتابوں پہ جو زبان لکھی گئی تھی ان زبان کو اپنی قومی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. اور 1956 میں قبل سرلائگنز ماہر آثار قدیمہ نے ہڑپا کے بلند و بالا وسیع عریض ٹیلوں کے بعض جگہوں کی کھدائی کی, مگر اس کے بعد کسی نے کوئی توجہ نہ دی اور یوں وقت گزرتا رہا.
قدیم ہڑپا ایک بار پھر ماہرین قدیم اور حکومتوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور 64 برس تک کسی نے اس آثار کی طرف توجہ نہ کی۔ آخرکار 1920 میں جب انگریز حکومت نے ان ویران ٹیلوں کی ایک تحلیل میں لیا اور جنوری 1921 میں کھدائی کا عمل جاری ہوا تو 1934 تک یہ کھدائی ہوتی رہی۔ ترقی یافتہ ہڑپا تہذیب ماضی کے آئینہ میں اپنی نمایاں خد و خال کے ساتھ دنیا تاریخ کے نقشے پر مکمل طور پر ظاہر ہوا، اور ہڑپا شہر کی جو وسعت بتائی جاتی ہے، ہڑپا کا قریباً رقبہ جو تھا 150 ایکڑ ہے، جس میں کھنڈرات تقریباً 76 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور پرانی تہذیب کا یہ خوبصورت شہر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ انمول چوڑی اینٹ کے بنے کشادہ مکانات، گلیاں اور بڑی چنائی کے ساتھ کنویں اور ڈھکی ہوئی نالیاں، نکاسی کا بہت اچھا انتظام، حفاظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اناج گھر، مزدوروں کے مکانات، ورک پلیٹ فارم اور دھات پگھلانے اور ان سے برتن بنانے کی بھٹیاں بھی دریافت کی گئی ہیں، اور یہاں کے جو لوگ تھے وہ خانہ بدوش تھے، اور اس کے ساتھ اس پہ بہت سے لوگوں نے بہت سی ریسرچ کی ہیں، اور ابھی بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، پرانے لوگوں کا کلچر دیکھتے ہیں، ان کے ٹولز دیکھتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔